Subscribe to Shakir Abidi Official. آپ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو روزے کی حالت میں اگر آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے دینا پڑے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی معلوم کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انسان انجیکشن لے سکتا ہے؟ اور اگر مان لیجئے بازو پہ یا کمر پہ انجیکشن اس نے لے لیا تو کیا رگوں کے اندر انجیکشن لے سکتا ہے؟ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہے اور کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس کو روزے کی حالت میں خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی روزے کی حالت میں کسی کو قے آ گئی، الٹی ہو گئی، تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک رول یاد رکھیں کہ جوف بطن یا جوف دماغ، یعنی دماغ میں یا پیٹ میں اللہ نے جو راستے بنائے ہیں، نیچرل راستے، ان راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے اگر کوئی چیز چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کسی بندے نے ناک سے اتنی زور سے پانی کھینچا کہ وہ پانی اس کے دماغ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب چونکہ انجیکشن لینے کی بات ہے تو انجیکشن آدمی کہاں لیتا ہے؟ بازو پہ لیتا ہے یا کمر پہ لیتا ہے، اور ظاہر بات ہے کمر پہ لینے سے یا بازو پہ لینے سے پیٹ میں یا دماغ میں کوئی چیز نہیں جانے والی۔ اس لیے اگر کوئی ہاتھ پہ انجیکشن لیا یا کمر پہ انجیکشن لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر وہ رگوں کے اندر انجیکشن لیتا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جب رگوں کے اندر انجیکشن لیا اس نے اور روزہ نہیں ٹوٹا تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ رگوں کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی گئی، یعنی انجیکشن دوائیں ڈالی گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، تو رگوں کے اندر سے اگر کوئی چیز نکالی جائے گی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ دیتا ہے اور بلڈ نکالا جاتا ہے وین سے، رگوں سے، تو اس بلڈ کے نکالنے سے، خون کے نکلنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر تھوڑا سا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زیادہ خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ایک سرنج نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایک بوتل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی صحت مند ہے، کسی کو خون ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ خون ڈونیٹ کر سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے قے کرنے کی بات ہے کہ اگر بندہ قے کا شکار ہو جاتا ہے، کھانا کھایا اس نے، ہضم نہیں ہوا، تو اسے قے آ گئی، الٹی آ گئی، تو اس میں 4 آپشن ہیں۔ قے میں 4 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن قے خود آ گئی ہو، الٹی خود بخود ہو گئی ہو، تو خود بخود اگر ہوئی تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مطلب منہ بھر کے ہو یا تھوڑی سی ایسے نکل کر باہر آ جائے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے خود بخود آ گئی تو دونوں صورتوں میں تھوڑی ہو، یعنی منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خود سے قے نہیں آئی، قے لایا، حلق میں اونی لگا دی اس نے، تو قے لایا، تو قے لانے کی وجہ سے 2 آپشن پھر بنتے ہیں کہ یا تو وہ تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر وہ تھوڑی آئے، منہ بھر کر نہیں آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کر آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر قے خود آئی، تھوڑی آئی یا زیادہ آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قے لائی گئی تو تھوڑی آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کر آئی، زیادہ آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 4 آپشن ہوئے۔ 5واں آپشن یہ ہے کہ خود آئے یا لائی جائے، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، لیکن آنے کے بعد اس نے باہر تھوڑا پھینکا اور تھوڑا وہ نگل گیا، باہر پھینکے یا نہ پھینکے، اس میں سے تھوڑا حصہ وہ نگل گیا، اور جو نگلا ہے اس نے وہ تقریباً 1 چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی خود آئے یا لائی جائے، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، لیکن اگر یہ نگل لیا واپس اور جتنا نگلا ہے وہ 1 چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے
تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ آج بھی یہ دن بھر بھوکا رہے، تشبہ بالصائم کرے، روزے دار کی مشابہت کرے، کھانا پینا چھوڑے رکھے شام تک، لیکن اس روزے کی قضا اس کے اوپر ضروری ہوگی۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.